بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے عبادت کا شوق پیدا کریں۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کی طرف توجہ دلائی، اپنے بندوں کے دلوں میں شوق، ذوق اور عبادت کا نظریہ پیدا فرمایا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں عبادت کا نفع یہ ملے گا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ عبادت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے بھی کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہی رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پھل نکالے، وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے کس کو کرنے چاہیے، تو پھر کیوں آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی رہے ہو؟ اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، دائیں بائیں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر کے تم اپنا وقت ضائع کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ ہے نا عبادت تو صرف اللہ کی کرنی ہے، تمہیں اس کی خبر ہے۔ انسان کے ساتھ انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسرا انسان پھر نیکی کرنے والے کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میرا مشکل وقت کا دوست ہے، وہ کہتا ہے، اور اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ دیکھیے، اگر ایک عام آدمی نیکی کر دے تو اس کے سامنے آپ گردن نہیں اٹھا سکتے، تو وہ رب کی ذات جو ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلے والوں کو بھی میں نے پیدا کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا اور آسمان کی چھت بھی بنائی، تیرے لیے زمین سے سارے پھل کو، اناج کو کھیتوں سے نکالا، اور اب تو صرف تو میری عبادت کر، میری بارگاہ میں جھک جا۔ اور بہت سارے نشے آج کی زندگی میں لوگ کرتے ہیں، کوئی دولت کا نشہ کرتا ہے، کوئی شہرت کا نشہ کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم نشے میں رہنا چاہتے ہو اور باقی نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سارے نشے چھوڑ کر تم سجدے کا نشہ شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو یا رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہا سحر گاہی۔ جیسے بہت زیادہ صوفی جیسے فرید الدین عطار ہیں، بہت بڑا امام جیسے امام غزالی تھے، اور بہت بڑا معتبر بھی ہو، لیکن اگر یہ صبح اٹھ کر روتا نہیں، تہجد نہیں پڑھتا، تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا، پھر اس کو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بہت بڑا مبلغ ہے، وہ تقریریں کرتا ہے 2 گھنٹے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو مختصر سی نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اس عاشق رسول کا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تو نماز پڑھ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر یہ نشہ تھا نا جو عبادت کا، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ غار حرا میں رہتے، تو پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا ہے؟ تو فرمایا، کوئی نہ دیکھے مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے ساتھ پہاڑوں اور پتھروں کو آباد کر دیا۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت سی چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے،
صوفیاء اولیاء کرام یہ کیا کرتے تھے، ان میں سجدوں کا ہی تو ذوق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوگی بیت المقدس میں۔ بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا۔ صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ ایک بابا جی جس بزرگ سے ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے، پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے، بابا جی پتہ چلا ہے کہ دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کر آ رہے ہیں۔ مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اگر 2 بحری بیڑے اور آگے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں، کم اسلحے والی فوج ہماری ہے، کیسا یہ مقابلہ کرے گی؟ بابا جی کہنے لگے، پتر اس طرح کر، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی دعا کروں گا۔ دکھ میں بندہ آ کے اللہ کے آگے روئے تب ہی مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے بھی جا کے نہیں روتا۔ خیر دکھی تھے، تکلیف تھی، سر رکھا سجدے پہ تو تڑپ گئے صلاح الدین ایوبی۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں مسجد آیا تو دیکھا کہ صلاح الدین چیخیں مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مالک میں اپنی شان کے لیے تو نہیں لڑا نا، اللہ میں کوئی قبضوں کے لیے نہیں لڑا، مالک تیرے لیے لڑا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرما۔ بابا جی کہتے ہیں میں آیا تھا مسجد میں دعا کروں گا تو صلاح الدین ایوبی کے روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا، اور تو جب صبح صلاح الدین ملے تو اس وقت بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو 2 بحری بیڑے جو اسلحہ لے کر آ رہے تھے وہ دونوں پانی میں ڈوب گئے اسلحے سمیت۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی طرف ہمارا ذوق بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔